السلام علیکم، میں اختری خاتون، ایکٹنگ ہیڈ مسٹریس، اردو مڈل اسکول منڈی ہزاری باغ۔ میں جماعت اسلامی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس پر غور و فکر کرنے کا موقع دیا کہ نیتکتا ہی سوتنترتا کا آدھار ہے۔ بڑی ہی اچھی بات ہے، اور یہ جو نیتکتا شبد ہے، مورل، یہ کہیں باہر کی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے پرورش کے دوران ہمارے بڑے اسکول میں ہمارے ٹیچرز ہمیں سکھاتے ہیں۔ نیتکتا کوئی بہت بھاری بھرکم چیز نہیں ہے یا سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، اچھے اور برے کام کی تمیز ہمیں ہوتی جاتی ہے، یا ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے ہیں۔ بس ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ سوتنترتا، آزادی، فریڈم کسی کو بھی پسند ہے۔ اگر میں ایسا کہوں کہ ہر کسی کو پسند ہے، یہاں تک کہ چرند پرند یعنی کہ جانور اور پرندے بھی آزادی چاہتے ہیں، کیٹ پتنگ بھی آزادی چاہتے ہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ بٹ آزادی کو سمجھتے سمجھتے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صحیح معنی میں ہم آزاد کیسے رہ سکتے ہیں۔ ہم آزاد ہندوستان کے بندے آزاد کیسے رہ سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو آزاد کیسے رکھ سکتے ہیں۔ آئے دن ہمیں اخبار یا میڈیا کے ذریعے جو خبریں ملتی ہیں، وحشت گردی کی خبریں ملتی ہے، چوری کی خبریں ملتی ہیں، ڈاکہ یا کسی کے ساتھ ظلم و جبر کی جو خبریں ملتی ہے، اس پر کنٹرول کیسے ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی کے 20% لوگ ہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور 80% لوگ جو صبر و ضبط کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں آپ لے لیں، بے ایمانی، سود خوری۔ اگر ایک سچا انسان ہے تو اس کی راہیں مشکل ضرور ہے، لیکن وہ ایک مثال قائم کرتا ہے۔ تو نیتکتا اگر آپ میں ہوگی تو آپ اپنے کام کو اچھے سے انجام دیں گے، لوگوں کا اعتماد آپ پر بڑھے گا، آپ کی سوشل ویلیوز اچھی ہوگی۔ اور آج کے دور میں اگر آپ میں کوئی اعتماد کرتا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی کمائی ہے۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ ان ویلیوز جس کی ہم بات کر رہے ہیں، مورالٹی، یہ ویلیوز جو ہیں ان کے ویلیو کیا ہیں۔ آج کل کے بچے، بڑھتے بچے بہت ہلکے میں لیتے ہیں، آج کل کے نوجوان بہت ہلکے میں یہ سب چیزوں کو لیتے ہیں، ان کے اندر صبر تحمل کی کمی آ رہی ہے، بڑے اور چھوٹے کا ادب بھول رہے ہیں، عورت اور مرد کا فرق بھول رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کو اس ڈر سے روکتا ہے کہ باہر مت جاؤ، فضا خراب ہے، ماحول تمہارے مناسب نہیں ہے، مطابق نہیں ہے۔ لیکن اس ماحول کو اتنا خراب کس نے کیا؟ آج ماحول نکلنے لائق نہیں ہے، اس کو کس نے کیا؟ اس کو اس لائق کس نے بنایا؟ کہیں نہ کہیں کم محنت میں زیادہ کمانے کی ہماری چاہ، زیادہ سے زیادہ چیزیں ہمارے پاس ہوں، مطلب کیا بولوں، مادی چیزیں ہمارے پاس ہوں، چاہے وہ جیسے آئے۔ لیکن میں ایک ساتھ میں ایک چیز کہوں گی کہ جب ہماری فیملی ہمیں بڑا کر رہی ہوتی ہے، جب ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو کوئی بھی غلط بات ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں۔ تو بس سکھانا ہی ہمارا کام نہیں ہے، ان ویلیوز کو، نیتکتا کو عادت میں شمار کرنا ہوگا۔ میں اپنی بات کروں تو مجھے سونے چاندی کے خان میں بھی بھیج دیا جائے، اور اگر وہ میرا نہیں ہے تو میں اس سے ایک دانہ نہیں اٹھاؤں گی۔ تو صرف کہنے کے لیے نہیں کہ ایمانداری اچھی چیز ہے، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے سوسائٹی کے لوگ ایماندار کیسے ہوں، ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منچ یا یہ سوالیہ نشان جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے، اور ان باتوں پہ غور و فکر ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہتر نتیجہ آئے گا۔ اور اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آزادی تبھی صحیح ہے، آزادی تبھی آزاد ہے جب اس میں آپ کی بنیادی تعلیم، مورل ویلیوز، ایمانداری، نیکی، تمیز
ان ویلیوز کو سمجھا جائے. سن کے اور کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے. ہندوستان مختلف لوگوں کا، مختلف مذہب کا دیش ہے. یہاں پہ ہمیں امن شانتی سے مل کر ایک دوسرے کے ضرورتوں کو، ایک دوسرے کے کام آ کر ایک دم سہیوگاتمک رویہ سے ہم لوگ ایک ساتھ رہیں. انشاءاللہ ہمارا ہندوستان ضرور بہتر ہوگا. اور درس قرآن جو ہر قدم پہ ہمیں صحیح راستے میں چلنا سکھاتا ہے، اور وہ کئی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جو سچ پہ چلے، جو حق پہ رہے، ان کا انجام کیا ہوا. تھوڑی سی مشکل آ سکتی ہے وقتی طور پہ، لیکن انسان سرخرو ہوتا ہے. تو میں یہی گزارش کروں گی کہ ہم سب لوگ سوتنترتا سے پہلے، ادھیکار سے پہلے اپنے کرتویہ کی بات ضرور کریں. ہمارا حق ہے، لیکن ہمارا حق کسی کے حق تلفی نہ کرے، کسی کو جینے کی راہ ختم نہ کرے بلکہ فراہم کرے. ہمیں انسان کی انسانیت دوسرے کو آسانی فراہم کرنے میں ہے. وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں ایک بار پھر سے اس مقصد کو چلانے والے، معاشرے کی گندگی کو صاف کرنے کی جو سوچ ہے وہ عمدہ ہے، بہتر ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک کے